बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین اور بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پرائڈ آف پاکستان میں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پیش خدمت ہے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر پروگرام کا دوسرا حصہ۔ ماہنامہ ابکری کے جون 2018 کے شمارے میں حکیم محمد طارق محمود اپنے کالم شہادت کے بعد بھی محمد محفوظ کی داڑھی بڑھتی رہی میں لکھتے ہیں کہ محفوظ آباد میں جس کا پرانا نام پنڈ ملکہ ہے شام گہری ہو چکی تھی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے بڑے بھائی محمد معروف کے پاس ہمیں خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن انہوں نے شہید کے حوالے سے یادوں کی جو پٹاری کھول رکھی تھی اس میں اتنا کچھ تھا کہ جب وہ انہیں بیان کر رہے تھے تو ہم اس کے سحر میں مسحور ان کی گفتگو سنتے جا رہے تھے۔ لانس نائک محمد محفوظ کے بھائی محمد معروف کا کہنا تھا کہ جب میں محمد محفوظ کی شہادت کے 27 روز بعد گھر پہنچا تو 4 روز اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کے بعد لاہور چلا گیا تاکہ پتہ کر سکوں کہ میرے چھوٹے بھائی محمد محفوظ دشمن کے ساتھ کس بہادری کے ساتھ لڑے تھے۔ شہید کے ساتھیوں نے وہ سب بتایا کہ جس بہادری سے محمد محفوظ دشمن سے لڑے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بتایا کہ محمد محفوظ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی تعریف دشمن کے افسران نے بھی کی۔ شیر دل محمد محفوظ نے بہادروں کی طرح سینے پر گولیاں کھائیں۔ اس دوران لانس نائک محمد محفوظ شہید کے صوبیدار میجر کو معلوم ہوا کہ محفوظ شہید کا بھائی آیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ محمد معروف سے کہیں کہ مجھے ملے بغیر واپس نہ جائیں۔ صوبیدار میجر جن کا نام صفدر ملک تھا انہوں نے اگلے روز میرے لیے گاڑی بھجوائی اور میں ان سے ملنے چلا گیا۔ انہوں نے میرے سامنے ایک اخباری تراشا رکھا جس کا عنوان تھا لانس نائک کی دلیرانہ شہادت۔ اس اخباری تراشے میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، صرف لانس نائک لکھا ہوا تھا۔ اس اخبار میں محمد محفوظ کی جرت و بہادری کی داستان رقم تھی کہ انہوں نے کس بہادری سے جام شہادت نوش کیا۔ وہ تراشا انہوں نے مجھے دیا اور کہا ہم انشاءاللہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے لیے پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے کی سفارش کریں گے۔ اگر نشان حیدر نہ مل سکا تو حلال جرت تو ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سینئرز نے نشان حیدر کی سفارش کر دی ہے، دعا ہے کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے شاندار کارنامے پر انہیں یہی اعزاز نصیب ہو۔ اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی فائل منگوائی، اسے پڑھا اور پھر وہ فائل لے کر وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئے اور وہاں جا کر لانس نائک محمد محفوظ شہید کے لیے نشان حیدر کی منظوری لے آئے۔ اس موقع پر شہید کے بہنوئی محمد فرید بولے کہ دراصل لانس نائک محمد محفوظ شہید کی شہادت اور دلیری کو بھارتی فوجیوں کی پذیرائی نے زیادہ شہرت دی۔ جب دشمن بھی آپ کی بہادری کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن کے فوجی بار بار شہید کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ جری جوان کون تھا، کیونکہ دشمن کے گھر میں گھس کر اسے جہنم واصل کرنا اور وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے کوئی کم کارنامہ نہ تھا۔ جب یہ بھی معلوم ہو کہ سامنے سارے ہتھیار بند موجود اور وہ خالی ہاتھ۔ اس پر ترہ امتیاز یہ کہ ایک ٹانگ بھی کٹ چکی تھی اور ایک بازو بھی ناکارہ ہو چکا تھا، پھر بھی اتنی جرت، یہ دلیری دشمن کے لیے ناقابل یقین اور حیران کن تھی۔ محمد معروف نے بتایا کہ آپ کے لیے یہ بھی حیران کن بات ہوگی کہ صوبیدار میجر نے مجھے بتایا کہ ہم نے شہید کی ایک ٹانگ بہت ڈھونڈی لیکن ہمیں ان کی ٹانگ نہ مل سکی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ٹانگ بالکل جدا ہو چکی تھی تو محمد معروف نے کہا جی ہاں، ان کی ایک ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے حواس برقرار رکھے اور دشمن کے اس
مین مورچے میں جا گھسے جہاں سے مشین گن پاکستانی فوجیوں پر گولیاں برسا رہی تھی۔ شہید کے جسد خاکی کو جب لحد میں اتارا گیا تو ان کے جسم کے ساتھ ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ آرمی چیف جنرل ٹکا خان نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے لیے نشان حیدر کا اعلان 16 اپریل 1972 کو کیا اور میرے والد محترم کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب میں بلا کر لانس نائک محمد محفوظ شہید کو شہادت کے 6 ماہ بعد یہ نشان حیدر عطا کیا۔ ہم نے نشان حیدر کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ وہی نشان حیدر تھا جو افواج پاکستان کے ہر فوجی جوان کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نشان حیدر جو حضرت علی حیدر کرار کی نسبت سے منسوب ہے، سب سے بڑا فوجی اعزاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے محمد معروف سے پوچھا کہ آپ کو کب معلوم ہوا تھا کہ آپ کے بھائی کو نشان حیدر مل چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اپنی یونٹ کے ساتھ سکردو میں تھا۔ میں نے ریڈیو پاکستان پر اعلان سنا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کو حکومت پاکستان نے سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ محمد معروف کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا کہ بلا شبہ شہادت کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ ہم نے محمد معروف سے دریافت کیا کہ حکومت کی جانب سے نشان حیدر پانے والے کے خاندان کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 مربع زمین خانے وال میں ملی تھی اور شہید کی پینشن بھی والدہ کے نام جاری ہوئی تھی۔ والدہ ماجدہ محمد محفوظ کی شہادت کے 15 ماہ بعد فوت ہو گئیں تو پینشن والد صاحب کے نام منتقل ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد سال 2003 میں پینشن ختم ہو گئی۔ جب محفوظ بھائی شہید ہوئے تو اس کے بعد والدہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو سکیں۔ محمد معروف نے بتایا کہ پہلے محفوظ شہید کو اس جگہ دفن کیا گیا تھا جہاں اب والد صاحب کی قبر ہے۔ جب نشان حیدر مل گیا تو سینٹرل کمانڈر اور آرمی چیف جنرل ٹکا خان بھائی محمد محفوظ شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر جا چکے تھے۔ 15 پنجاب ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ کرنل بعد میں پھولوں کی چادر چڑھانے آئے۔ ان کے ساتھ پورا دستہ سلامی دینے کے لیے آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ محمد معروف، یہ جگہ بہت تنگ ہے، یہاں نہ تو محمد محفوظ شہید کا مزار بن سکتا ہے اور نہ ہی سلامی دی جا سکتی ہے۔ اب ان کی قبر پر باقاعدہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے مزار بنے گا اور ہر سال یہاں سلامی دی جائے گی۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو شہید کے جسد خاکی کو کسی کھلی جگہ پر منتقل کیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ سب زمین اپنی ہے، آپ جہاں چاہیں گے وہیں قبر منتقل کر دی جائے گی۔ میں نے بعد میں یہ بات اپنی برادری کے ساتھ کی کہ اس طرح قبر منتقل کرنے کا کہا گیا ہے۔ مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا کہ اب تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، اللہ جانے میت کی حالت کیسی ہوگی۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو پریشان ہو کر لاہور چلا گیا۔ وہاں کمانڈنگ افیسر سے ملا جو کہ کرسچین تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنے علماء کرام سے بات کریں، اگر وہ اجازت دیں تو میں فوجی جوان لے کر آ جاؤں گا اور قبر منتقل کر دیں گے۔ میں واپس آ کر یہاں ایک دوسرے قصبے گوڑا مست کے معروف عالم دین کے پاس چلا گیا۔ ان کا نام حاجی امیر عالم تھا۔ انہیں جا کر ساری صورتحال بتائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یار معروف، ہمارے ایمان اس قدر کمزور کیوں ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وقت مقرر کرو، میں خود آؤں گا اور ہم خود ہی شہید کے جسد خاکی کو منتقل کریں گے۔ چنانچہ 30 جون 1972 بروز جمعۃ المبارک طے کیا کہ شہید کی قبر کشائی کی جائے گی۔ میں نے آ کر مساجد میں اعلان کرا دیا۔ وقت مقررہ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس موقع پر موجود تھے۔ ہم نے پہلے موجودہ قبر تیار کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ واپس آ کر محفوظ شہید کی قبر پر پہلا بیلچہ میں نے خود چلایا۔ آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے قبر کھلتی جا رہی تھی، قبر سے ایک بہت ہی خوشکن
اور پیاری پیاری سی خوشبو اٹھنا شروع ہو گئی تھی، ایسی پیاری خوشبو کہ نہ اس سے پہلے اور نہ ہی آج تک میرے جسم و جاں اور روح کو ایسی خوشبو نے معطر کیا ہو۔ جو شخص بھی اس مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتا وہ حیران رہ جاتا۔ ہزاروں لوگوں نے اس خوشبو کو دل و جان سے محسوس کیا۔ جب قبر کھل گئی تو میں نے خود میت کے صندوق کے نیچے سے رسی گزاری تاکہ اسے اوپر کھینچا جا سکے۔ میں نے دائیں ہاتھ کو تابوت کے نیچے ڈالا تو میرا پورا ہاتھ تازہ خون سے تر بتر ہو گیا۔ خیر میں نے رسہ گزار کر تابوت کو باہر نکلوایا اور قبر کے باہر ایک چارپائی پر رکھوا دیا۔ قبر میں تازہ خون ایسے پڑا ہوا تھا جیسے عید قربان پر کسی نے بکرا ذبح کیا ہو۔ میں نے اس تازہ لہو پر مٹی ڈال دی۔ جب میں قبر سے باہر آیا تو لوگوں نے بتایا کہ چارپائی پر خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ تابوت کی درزوں سے خون نکل کر چارپائی سے گرنے لگا تو میں نے گھر سے پلیٹ منگوا کر تابوت کے اس کونے میں رکھ دی جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہاں سے قطرہ قطرہ خون پلیٹ میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے محمد محفوظ شہید کے بھائی محمد معروف سے پوچھا کہ وہ پلیٹ موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سب کی عجیب کیفیت تھی، ہمیں ہوش ہی نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم نے وہ پلیٹ بھی شہید کے میت کے ساتھ ہی دفن کر دی تھی۔ اب سوچتا ہوں کہ اس پلیٹ کو محفوظ کر لیتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ اس موقع پر میں نے امام صاحب سے عرض کی کہ میں نے تدفین کے وقت اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اجازت ہو تو میں تابوت سے چہرہ دیکھ لوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے کہا کہ ایک شرط پر چہرہ دیکھ لو کہ جو کچھ دیکھو گے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ میں نے شہید کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے جب تابوت کا تختہ ہٹایا تو کسی غیبی ہاتھ نے ایسا دھکا دیا کہ میں پیچھے کھڑے شخص کے سینے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس شخص نے مجھے سنبھالا، حوصلہ دیا اور دل مضبوط کرنے کی تلقین کی۔ میں نے دوبارہ آگے بڑھ کر چہرہ دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ شہید کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ محمد معروف نے ہاتھ کی انگلیوں سے ہتھیلی تک نشان بنا کر بتایا کہ 3-4 انچ تک بہت خوبصورت داڑھی تھی۔ حالانکہ جب شہید کو سپرد خاک کیا گیا تو جنازے میں شریک عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ شہید نے تازہ شیو کی ہوئی تھی۔ محمد معروف کے مطابق کئی ماہ گزر جانے کے باوجود میت کے سینے پر پڑے پھول بالکل تازہ تھے اور مسحور کن خوشبو سے مہک رہے تھے۔ چہرہ بالکل حشاش بشاش اور تر و تازہ تھا، ایسا کہ جیسے ابھی آنکھیں کھول کر بھائی میرا نام لے کر مجھے آواز دیں گے۔ نیچے پورے جسم پر کمبل لپٹا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا تھا۔ ہم نے کہا کہ شہید کو نظر بھر کر دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، خوب جی بھر کر دیکھا تھا۔ 5 منٹ تک ان کا چہرہ مبارک دیکھتا رہا۔ میری والدہ نے بھی شہید کا چہرہ مبارک دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن امام صاحب نے والدہ کو شہید بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ میں تو یہ منظر برداشت کر گیا تھا، لیکن شاید والدہ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوتا۔ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا منظر دیکھا، لیکن میں نے کسی پر یہ راز افشا نہ کیا کہ میں نے کیا دیکھا۔ بعد میں والدہ مستقل روتی رہتیں اور مجھ سے پوچھتی رہتیں کہ تم نے کیا دیکھا تھا بتاؤ۔ مجھ سے ان کا رونا برداشت نہ ہو سکا اور پھر مجھے مجبوراً 10 دن بعد ہی انہیں وہ سارا منظر بتانا پڑا۔ والدہ کا کہنا تھا کہ جب شہید کو دفنایا گیا ان کی شیو تو تازہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو شہید کے چہرے پر 3-4 انچ لمبی باقاعدہ داڑھی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہمارے پاس گفتگو کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ محمد معروف پھر گویا ہوئے کہ جب شہید کی موجودہ جگہ پر تدفین مکمل ہو گئی تو اس قبر کو جہاں شہید کو پہلے سپرد خاک کیا گیا تھا عارضی طور پر بند کر دیا گیا، کیونکہ والد صاحب نے یہ قبر اپنے لیے مخصوص کر لی تھی کہ میرے مرنے پر مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب 2003 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو دوبارہ یہ قبر کھول کر والد صاحب کو ان کی وصیت کے مطابق اس قبر میں دفن کیا گیا۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے جس کا نام صغیر ہے، وہ قبریں کھودتا ہے اور میت لحد میں اتارتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شہید کی میت کو قبر میں رکھنے لگا تو مجھے قبر سے آواز آئی کہ تم اب چھوڑ دو،
ہم سنبھال لیں گے۔ محمد معروف نے بتایا کہ اس کے بعد ایک دن شہید میرے خواب میں آئے، میں ان کی ٹانگوں کی جانب بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا صرف پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کی تو ٹانگ کٹ گئی تھی۔ کہنے لگے میری ٹانگ سلامت ہے۔ تم ایک کام کرو، میرے مزار پر پانی نہیں ہے، اس کا بندوبست کر دو۔ چنانچہ پھر میں نے ان کے مزار پر پانی کا کنواں کھدوایا اور یہاں پانی کا بندوبست کیا، اور پھر میں نے یہاں سے کسی کو پیاسا نہیں جاتے دیکھا۔ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ جب نشان حیدر کا اعلان ہوا تو مجھے کرنل صاحب نے خود بلا کر، خبروں میں جو ہی سنا اس نے بلا کر مجھے چھٹی دی کہ تیرے بھائی کو نشان حیدر ملا ہے، تو چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے تو آپ جائیں۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے، عام قبرستان میں قبر تھی تو یہاں سلامی وغیرہ مشکل سے ہوئے گی، اور ہم نے مزار بنانا ہے، یہاں مزار بھی نہیں بن سکے گا، یہ کسی کھلی جگہ میں ہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، زمین اپنی ہے، ہم کھلی جگہ پہ کر دیں گے۔ پر اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے قبرستان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے چھوٹی چھوٹی بوندا باندھی شروع ہو گئی۔ باقی چاروں طرف دھوپ تھی مگر ہمارے قبرستان پر سایہ تھا۔ جب مٹی ہٹائی تو اتنی پیاری خوشبو آئی اس سے کہ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھی، تو اس کے بعد بھی ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ اور جب وہ صندوق کو اٹھانے لگے تو نیچے میں نے ہاتھ ڈالا تو یہ ہاتھ میرا پورا خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ نیچے خون کا مطلب ہے اتنی ساری جگہ پر خون تھا۔ صندوق باہر نکالا، چرپائی پر رکھا۔ پہلے پروگرام یہ تھا کہ جو ہی صندوق نکالیں گے تو دوسری قبر میں منتقل کر دیں گے، اور جب خوشبو آئی تو پھر سارے دلیر ہو گئے۔ چرپائی پر رکھی تو اس میں وہ خون کے قطرے گرنے شروع ہو گئے چرپائی پر۔ مجھے کسی نے کہا کہ چرپائی پر خون گر رہا ہے، میں گھر سے پلیٹ منگا کر اس کے نیچے رکھی، اور دفنانے تک وہ میرا خیال 10-12 قطرے خون کے اس میں گرے ہیں، جو بالکل تازہ خون تھا، اور وہی ہم نے ساتھ ہی منتقل کر دیے قبر میں ہی۔ پھر وہ میں نے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ میں اس وقت حاضر نہیں تھا تو میں چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دی۔ میں نے چہرہ مبارک دیکھا تو اس وقت وہ 2.5-3 انچ داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالانکہ جس وقت شہید ہوئے شیب تازی ہوئی تھی ان کی، اور جو اس وقت نچھاور کیے گئے تھے وہ اسی طرح تازے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے پودے سے توڑ کر اوپر رکھے۔ تو اسی طرح آپس میں کھیلتے کودتے تھے۔ جب وہ فوج میں بھرتی ہو گئے تو وہ اسپیشل میری طرف علیحدہ خط لکھتے تھے۔ جب گھر وہ منی آرڈر بھیجتے تھے تو میرے لیے علیحدہ پیسے بھیجتے تھے کہ یہ میری چھوٹی بہن کے لیے۔ جب چھٹی آتے تو میرے لیے علیحدہ ہر چیز لاتے کہ یہ چیزیں جو یہ میری چھوٹی بہن کے لیے۔ ان کی شہادت سے پہلے 3 ماہ پہلے وہ 2 ماہ کی چھٹی آئے گھر، میری شادی انہوں نے خود کی۔ ناظرین، لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی یہ داستان شجاعت سن کر آپ کا بھی اور میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی داستان شجاعت سے، داستان شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو جس کے ہر قطرے میں خورشید کئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح نئی، دور جس صبح درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو اب اور جنوں خیز کرو۔ 1-2 گام پہ اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ بہادر افواج پاکستان اور غیور عوام پاکستان، آئیں لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے خوش رنگ اور معطر لہو کی قسم کھا کر آج پھر تجدید عہد وفا کریں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ افواج پاکستان، پرائڈ آف پاکستان،
اللہ نگہبان پیارے پاکستان. اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، کون کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں.